السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. آج ہم جس فلم کا ریویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ ہے فلم سلاخیں، محمد علی اور بابرہ کی زبردست فلم، سپر ہٹ فلم. 1977 میں یہ فلم ریلیز ہوئی کراچی میں، پیراڈائز سینما اور قونور سینما پہ آئی. اس کے ساتھ دوسرے سائڈ سینما بھی تھے، پنڈی میں بھی آئی. موتی محل سینما پنڈی میں تھا اس کا. سلاخیں فلم جو ہے وہ حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوریاں بھی بنائی تھی، وہ محمد علی اور شبنم کے ساتھ تھی، جس میں فیصل ان کا بیٹا ہوتا ہے. اس میں محمد علی صاحب کی بیٹی بابرہ. اور سلاخیں کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. سب سے پہلے اس کی کہانی جو ہے وہ مختصر یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی، بابرہ اس کی بیٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور حادثہ اس قسم کا پیش آتا ہے کہ وہ بیٹی بیمار ہوتی ہے، دوائی لینے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اس کو دوائی چوری کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو قید ہو جاتی ہے. پھر وہ حالات، بیٹی جو چھوٹی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے پلتی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں اور زمانہ اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جیل سے واپس آتا ہے اس کا باپ، جبکہ وہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک اور اس کی بیٹی آگے ہوتی ہے، یعنی محمد علی صاحب جو ہے وہ نواسی ہوتی ہے ان کی، محمد علی نانا بن چکے ہوتے ہیں. یہ اس کی مختصر کہانی ہے. بیچ میں کافی سارے کردار بھی ہیں، کچھ کم کردار والے بھی ہیں لیکن امپورٹنٹ کردار ادا کیا. افضال احمد کا رول ہے، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں. تالش ہے، وہ بھی 2-3 سین ہے. کبھی صاحب ان کا تو بالکل چھوٹا سا کردار ہے اس میں. اور اس کے علاوہ پھر ہمایوں قریشی صاحب ہیں اس میں. اور بھی کافی سارے کردار ہیں جو کہ اس فلم میں اس کہانی میں ہیں. لیکن فلم کی جو بنیادی کہانی ہے وہ باپ اور بیٹی کے درمیان ہے. اس کے بعد بدلتے رشتے بنی تھی، اس کے بعد تیرے بنا کیا جینا بنی تھی. لیکن یہ پہلی فلم تھی جس میں محمد علی بابرہ جو ہے وہ باپ اور بیٹی کا کردار میں سامنے آئے. اس کے علاوہ نشمن فلم میں غالباً یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیرو بھی آ چکے ہیں، لیکن جو کیمسٹری تھی محمد علی اور کی جذباتی اداکاری اور جو بابرہ شریف کی جو اداکاری، اس فلم کے اندر جو کردار ہیں، جو شیڈز ہیں، وہ بابرہ شریف کے پاس کام کرنے کا بھرپور مارجن تھا، جس کو انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال بھی کیا. نہ صرف ڈبل رول تھا بلکہ ایک ہی کردار کے اندر ان کے جو شیڈ ہیں، جو پہلی والی بیٹی ہے غریب، لاچار، مجبور، فیکٹری میں کام کرنے والی، اس کے بعد وہ پھر کلب ڈانسر کیسے بنتی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اس کے جو 2 ڈیفرنٹ شیڈ ہیں اس کے درمیان میں انہوں نے بڑی شاندار اداکاری کی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی آگے بابرہ ہوتی ہے، اور اس کے 2 چٹیاں کی ہوئی اس کردار سے اپنے آپ کو پہلے والے کردار سے اور کیسے الگ کیا بابرہ شریف نے. تو یہ بابرہ کے لیے ایک یقیناً چیلنج ہوگا، لیکن اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا بابرہ شریف نے. محمد علی صاحب اپنی مثال آپ ہیں، خاص طور پہ جو پہلا گانا ہے تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے. تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے، یہ گانا جو ہے یہ اس فلم کا تھیم ہے بنیادی طور پہ. اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، حسن عسکری کی اس فلم کی کاپی جو ہے وہ انڈیا نے بھی کی تھی بے گناہ کے نام سے، جس میں جتندر دھرمیندر دونوں تھے. اور اس گانے کو کس طریقے سے انہوں نے پکچرائز کروایا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا. کہاں کمپیریزن بالکل نہیں کر رہا اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ سلاخیں کا ایک نام ہے اور اس کو مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس گانے کو تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے، اس کو ہم ضرور کمپیریزن کریں گے. تو جب یہ شروع میں گانا ہے تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے، تیری بدائی کا منظر جب سامنے آتا ہے، دل پانی بن بن کے آنکھوں میں لہراتا ہے. اور جو دل پانی بن بن کے محمد علی صاحب نے، ان کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ گلیسرین نہیں لگاتے تھے، اور وہ اس گانے میں اور اس گانے کے بول کے حساب سے جس طریقے سے وہ آنسو اپنے آنکھوں کے اندر ہی رکھتے ہیں، وہ منظر جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. دل پانی بن بن کے آنکھوں میں لہراتا ہے. اس کے بعد جب بیٹی جو بیمار ہوتی ہے اس کے لیے تڑپتے ہیں وہ، جس طریقے سے ان کو دکھایا ہے وہ. اور اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیٹی جو جوان ہو جاتی ہے بیٹی، اس کے بعد جو سین ہے خاص طور پہ بابرہ شریف کے محمد علی صاحب کے ساتھ، ایک جو پہلا سین ہے وہ جب آمنا سامنا ہوتا ہے ان کا، اس کے بعد جو شراب والا سین ہے جہاں شراب پیتی ہے، سگریٹ پیتے ہیں، محمد علی صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہی ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے تمہاری فیکٹری سے آوارہ بچے کہہ کر نکال دیا گیا تھا. وہ بھی بہت زبردست ہے. وہاں پہ بابرہ شریف کے مکالمے جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھے انہوں نے بولے. اور پھر اس کے بعد جب وہ بار میں آتی ہے، وہاں پہ جس وقت وہ شراب پی چکی ہوتی ہے، زمانے اور حالات کی ستائی ہوئی اور اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان، اس ساتھ ساتھ سگریٹ بھی چل رہا ہے، لنگز کا ایشو بھی ہے اس کو، اور باپ اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ ہے، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ شراب پینے کے بعد بابرہ نے دوسری بار جو ڈائلاگ بولے ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. تمہاری آنکھوں میں
बुढ़ापे की उस भूख की चमक कभी नजर नहीं आई जो दूसरों में होती है। क्या ज़बरदस्त केमिस्ट्री है और क्या ज़बरदस्त सब कुछ है। और ख़ास तौर पे फिर जिस वक्त मोहम्मद अली बताते हैं कि मेरी बेटी इस तरह थी, मैं इस तरह दवाई लेने गया था, तो बाबरा को वहाँ पता चल जाता। मोहम्मद अली को फिर भी पता नहीं होता, मोहम्मद अली साहब को बाबरा को पता चल जाता है कि क्योंकि वो तो छोटी थी, उसको तो सारा कुछ याद आ जाता कि यही मेरा बाप है। वहाँ पे उनके जो एक्सप्रेशन है वो एक बेटी वो थी जो मेरे इंतजार में ऐसी सर्द रात बारिश में भीगती रही। और जब तेरे मेरे प्यार का एहसान आता है देख के तुझको, उस जो दोबारा गाना है महनाज का, उसमें जो बाबरा की एक्टिंग है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। और जो मोहम्मद अली साहब ने आगे से रिस्पॉन्ड किया है उनको, फिर बीच में वो गाते भी हैं। दिल पानी बन बन के आंखों में लहराता है। और उस गाने गाने के बाद जो इनके मुकालमे हैं वो भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सुनने से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरे ख्याल में स्क्रीन के ऊपर इतनी शानदार केमिस्ट्री और इतनी शानदार अदाकारी जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी, जो आपके दिल को जाके डायलॉग लगते हैं ये वाले। और देखने वाले को ये फील होता है कि जिस तरह क्लाइमैक्स है, लेकिन क्लाइमैक्स नहीं होता आगे। फिर जाके जब मोहम्मद अली ये वाली बाबरा मर जाती है, फिर दूसरी जो बाबरा है वो फिर मोहम्मद अली साहब के साथ उनके हैं, फिर गुलाम मोइनुद्दीन के साथ। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया, एक किरदार से दूसरे किरदार में निकाल के लेके आई है बाबरा। जिस्मानी तौर पे कहीं कहीं थोड़ा सा पता चलता है कि बाबरा है, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी है, जो उनके पॉजेज़ हैं, जो उनकी अदाकारी है, जो एक्शन रिएक्शन है, वो देखने से ख़ास तौर पे जिस वक्त मोहम्मद अली के सामने दोबारा यानी नाने के वो गले लगी होती है और हुमायूं कुरैशी जो विलन है वो आ जाता है, जिस तरीके से मोहम्मद अली कहता है मैं तुम्हें अपनी को नहीं लेके जाने दूंगा, और जिस तरीके से बाबरा डरी डरी सहमी और हाथ पीछे से भी कैमरे ने बड़े अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया है कि वो हाथ जिस तरह एक हिफाजत मांग रहा होता है बच्चा, एक जो मासूम होता है, और जिस तरीके से उनका रिएक्शन है। चले मोहम्मद अली साहब जो डायलॉग बोल रहे थे, अमूमन जो दूसरा किरदार होता है वो जब किरदार जब तक बीच में शामिल ना हो तो देखने वाले को मज़ा नहीं आता। हालांकि बाबरा शरीफ के वहाँ पे डायलॉग नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रद्दमल दिया, अपना रिएक्शन दिया, वो बहुत ही शानदार है। ये सिर्फ दिल को दिलासा देने वाली बात है। मैंने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। जगह जगह आपको फील होता है कि एक और जहाँ पे कवी खान है, कवी खान क्योंकि पहले वाली बाबरा के जो हस्बैंड होते हैं, और वो बड़े पहला सीन है जो बिल्कुल कवि और बाबरा का जो पहला सीन है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि वो बड़ी उदास और परेशान होती है, और देखने वालों को भी उस टाइम पता चलता है कि बाबरा ये वही वाली बच्ची है जो गुम हुई थी मोहम्मद अली की। तो वो देखने वाले को उदास हो जाता है देखने वाला, लेकिन उसके साथ साथ एकदम से वो जब कभी उसको कहते हैं चले हंस के दिखाओ, और जिस तरीके से वो हंसती है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मुझे चाहती हो तो फिर मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। मेरे ख्याल में बाबरा की जो इस किरदार को कंसीव किया है, और जिस तरीके से वो अपने आप को हंसती है एकदम से निकाल के, कोई और हीरोइन होती तो वो उदासी का अंसर जो था वो उस हंसी में शायद शामिल किया जाता। उसको उस हवाले से भी देखा जा सकता है, आर्ट को हर लिहाज से देखा जा सकता है, लेकिन बाबरा की शरीफ ने उस उदासी को एकदम से माइनस करके जो हंसी है उसमें कुछ लोग कह भी सकते हैं कि उसने पुराना वो, लेकिन इसी वजह से बाबरा शरीफ को कहा जाता है कि वो इजी गोइंग अदाकार है। जिस तरह रफ़ी साहब को बहुत कहते थे कि बहुत ही आसानी के साथ सारा कुछ कर देते हैं, इसी तरह बाबरा शरीफ जो थी वो उनका मैंने पहले भी आपको बताया था, वो मूड नहीं बनाती अदाकारी करने से पहले कोई, यानी कोई आधा घंटा 15 मिनट या 1 घंटा मूड बनाने में लगाती है। वो बहुत ही ईजी गोइंग एकदम से अपने आप को मूड को चेंज कर लेती, वैसे भी मूड ही मशहूर है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से वो हंसी है तो इस चीज़ से ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि बाबरा शरीफ जो शरारती की अदाकारी करती रही हैं बहुत फिल्मों में, एक शरारती लड़की की, और एक मासूम भी वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है उसका, और जिस भी तरीके से वहाँ पे उन्होंने दिखाया। तो गुलाम मोइनुद्दीन साहब के साथ भी और सब के साथ ये अदाकारी में अगर देखा जाए मोहम्मद अली बाबरा की ही फिल्म है, जिसके बारे में मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ। दिलीप कुमार साहब ने इस फिल्म को देखने के बाद कहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं बाबरा शरीफ जैसी अदाकारा के साथ काम करूँ, उनको इनका किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो खैर इंडिया ने फिर इस फिल्म की कॉपी भी की थी, पता नहीं यकीनन वो देखी है नहीं देखी, दिलीप कुमार साहब ने हंसी ही आएगी।
اس فلم کی ڈائریکشن کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو ڈائریکشن میں جو سین بابرا اور محمد علی کے ہیں یا جس طریقے سے اس کو کیا ہے وہ کافی ساری کمزوریوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں. لاجکس کی کہیں کمی نظر آتی ہے کہ ایک دوائی چوری کرنے کے جرم میں جو قیدی ہے وہ ایک تو ڈائریکٹ حوالات کی بجائے تھانے کی بجائے وہ ڈائریکٹ اس کو قیدیوں والے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں کس طریقے سے اس میں تھوڑا سا گیپ ہے, کس طریقے سے وہ اس کا مقدمہ چلا ہوا کہ دوائی کے پیچھے اس کو قیدیوں والے کپڑے محمد علی صاحب کو پہنا دیے, پھر وہ افضال صاحب آ جاتے ہیں. وہ تھوڑا سا لاجکس اس کی کمی ہے. بعد میں تالش جو ہے وہ اتنے زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں, جج صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے سارا کچھ اپنی دولت اور پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا کے دے دیتے ہیں محمد علی صاحب کو. یہ بھی تھوڑا سا چلے اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ وہ چوری کر کے چلا گیا, تھوڑا ہمدرد دکھایا, لیکن وہ سارا کچھ بعد میں دے. تھوڑا سا یہ ہے, تھوڑا سا جو زخم ہے جہاں پہ شروع میں جب محمد علی دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیفٹ سائڈ پہ زخم آتا ہے, اس سائڈ پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے, خون کا جو دھبا ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے, لیکن جس وقت وہ سٹور کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ زخم جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے. یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے, اور بھی تھوڑے کنٹینیوٹی کے ایک دو ایشو ہیں, لیکن لاجکس کی جو ہے وہ اس میں کمی ہے. لیکن جو اس فلم کی کیمسٹری میں اور اداکاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے وہ اتنی زبردست, اتنی وہ ہے, وہ سب پہ بھاری نظر آتی ہے آپ کو. خاص طور پہ گانے جس طرح میں نے ایک تیرے میرے پیار کا احسان آتا وہ 2 دفعہ آتا ہے. اس کے علاوہ ہم یوں ہی ہم سفر, ہم سفر بن کے چلتے رہے, میں ناز اور اے نیر کا گانا کبھی اس کے بابرا کے درمیان وہ بہت ہی اچھا ہے. جتنا اچھے طریقے سے انہوں نے پکچرائز کرایا ہے اتنے اچھے طریقے سے اے نیر نے اور میں ناز نے اس کو گایا بھی ہے. پھر اس کے بعد جب کلب کے اندر جو گانے ہیں, رات بات کا انتظار ہے, اور وہ اور میں بھی شریف لڑکی تھی, وہ ناہید اختر کا جو گانا ہے کلب کے اندر وہ بھی بہت اچھا ہے. میں بھی ایک شریف تھی ہاں مگر غریب تھی. غلام محی الدین صاحب کے ساتھ بابرا کے جو 2 گانے, مہدی حسن خان صاحب کا جو ایک گانا ہے لڑکی بات نہیں سمجھتی لڑکی مگر بھولی بھالی ہے اور لڑکی بڑی پیاری ہے, اس طرح کا وہ سیکوینس ہے جو بھی. سارے جگ میں نیاری ہے ہاں یہ لڑکی پیاری ہے. اس گانے کے اندر بھی جو کیونکہ بابرا کو دکھایا کہ وہ میں نے پہلے بتایا کہ جو معصوم اس اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے, بابرا کی جو حرکتیں ہیں, غلام محی الدین کے سائیکل چلا رہے ہیں, سائیکل کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے, اوپر وہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے اس کو جھولتی ہے, اور ایک جھولا جہاں وہ بٹھاتا ہے اس کو وہ جھول رہی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ اس کی جو کاؤنٹر ایکسپریشن میں پھر کہوں گا اتنے زبردست ہے, اس نے وہاں سے ثابت کیا کہ اس کو نہیں پتہ ہے پیار ویار کیا ہے, سارا کچھ کیا, معصوم سی حرکتیں گا رہی ہے. پھر دوسرے گانے میں آگے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیار ہونے لگا, کچھ پیار ہونے لگا, ناہید اختر کا جو گانا ہے اس میں پھر بابرا کی تھوڑی سی حرکتیں یا تھوڑی سی جو موومنٹ ہے وہ تھوڑی سی تبدیل کی ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن. تیرے میرے پیار کا احسان آتا ہے, آپ ایک دفعہ ذرا انڈیا کا بھی چیک کر لیں. تیرے میرے پیار کا احسان آتا ہے, دیکھ کے صورت تیری دل کو چین آتا ہے. راجیش کھنہ اور پھر دھرمیندر کے ساتھ جو وہ ہیرو گاتا ہے, وہ ساری شروع ہوئے ہوتے ہیں, پہلے وہ راجیش کھنہ, تو آپ کو واضح ٹیون کا فرق نظر آئے گا, اس کی بیٹ جو ہے اس کا فرق نظر آئے گا, اور اس کی جو ایک سنجیدگی جو ہمارے اس پاکستان کے گانے میں سلاخے میں ہے کے گانے میں تیرے میرے پیار کا احسان آتا ہے, وہ وہاں پہ آپ کو کم ہی نظر آئے گا. ناظرین, سلاخے فلم اس کا ریویو, محمد علی صاحب کی ویسے بھی برسی ابھی گزری ہے, کیا بات تھی ان کی, کیا زبردست ان کا جو شخصیت تھی اداکاری کے لحاظ سے, میرے انسان بھی بہت اچھے تھے. پھر بابرا شریف صاحبہ کے ساتھ میں نے جس طرح پہلے بتایا ان کی جو فلمیں باپ اور بیٹی کی جو اپنی مثال آپ ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے حوالے سے, مائے ناز دونوں اداکار تھے. اس فلم کا ریویو دینا تھا, اسی حوالے سے بات کرنی تھی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.